تیار ہے کہ اس پیسے کو ٹرانسپیرنٹ انداز سے ملیر میں بھی، کراچی میں بھی اور باقی سندھ میں ٹرانسپیرنٹ انداز سے اخراجات کیے جائیں تاکہ ہم انفراسٹرکچر کو امپروو کر سکیں، لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کلیریفیکیشن کے بعد ہم سیم اسپرٹ کے ساتھ الزام تراشیوں سے ہٹ کر کراچی کے معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ حل کریں گے۔ وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے گی، ہم اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ مل کر ان معاملات کو ریزالو کیا جا سکے۔ آخر میں میں جو ہمارا 750 ارب روپے کا کنٹریبیوشن ہے اس کے حوالے سے جو پیش رفت ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے سامنے بھی کچھ ڈیلیوربلز ہو سکیں۔ ہم ریڈ لائن بنا رہے ہیں ماس ٹرانزٹ کے لیے، اس کی فنڈنگ ارینج ہو چکی ہے، اس کے اپروولز ہو چکے ہیں، اس کا ڈیزائن اپروو ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس پروجیکٹ کی گراؤنڈ بریکنگ سندھ حکومت اسی سال کر دے گی۔ یہ پہلا ڈیلیوربل میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کر سکیں۔ ریڈ لائن جو کہ ماس ٹرانزٹ اسکیم ہے، فورن فنڈنگ کے اشتراک سے تمام اپروولز اس کے ہو چکے ہیں، اس کے ڈیزائن وغیرہ اپروو ہو چکے ہیں، اب اس کا کام انشاءاللہ سٹارٹ ہونا ہے۔ تو ترجیحی بنیادوں پر اس کا کام سٹارٹ کیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں اگلے 3 مہینوں کے اندر 4 مہینوں کے اندر اس کام کو سٹارٹ کر دیا جائے گا، جس کے بعد کام کی تکمیل 2 سے 2.5 سال 3 سال کا پیریڈ ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے کے لیے۔ دوسری چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ سنگ میل ہے، وہ ہے ملیر ایکسپریس وے، جو کہ تقریباً 27-28 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ جیسے لیاری ایکسپریس وے ہے، یہ ملیر ریور کے ساتھ ایکسپریس وے بنایا جا رہا ہے تاکہ جن لوگوں کو M9 پر ٹریول کرنا ہے وہ شہر کے بیچ میں سے نہ جائیں، آپ کو بار بار سے راستہ ملے گا ہائی وے ٹچ کرنے کا۔ اس کا تمام ڈاکیومنٹیشن، پروسیجر، اپروولز، ٹینڈرنگ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں ملیر ایکسپریس وے کی گراؤنڈ بریکنگ کر دی جائے گی۔ اس کا تمام پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ انشاءاللہ چند ہفتوں میں سٹارٹ کر دی جائے گی۔ اس کا کمپلیشن ٹائم 24 مہینے سے 30 مہینے ہے، یعنی کہ 2 سال سے 2.5 سال ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کی ٹریفک کنجیشن کے ایشوز کو، اسپیشلی جو آپ کا ٹریڈرز ہیں ان کے لیے بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوگا۔ تیسری چیز وہ ہے لنک روڈ، جو کہ نیشنل ہائی وے کو اور سپر ہائی وے کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اس پروجیکٹ کی تمام ڈاکیومنٹیشن اپروولز ہو چکے ہیں اور ہم ٹینڈرنگ پروسیس میں آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت ٹینڈرنگ پروسیس اس کے بارے میں انیشیٹ کیا جا چکا ہے، اس کو بھی سندھ گورنمنٹ سٹارٹ کر رہی ہے، اس کا بھی کمپلیشن ٹائم 2 سے 2.5 سال ہوگا، اور اگین آفٹر فلفلمنٹ آف آل کوڈل فارمیلٹیز۔ اس کے اوپر بھی یہ کچھ ماہ لگیں گے تمام فارمیلٹیز کو کمپلیٹ ہونے میں۔ اس پروجیکٹ کو بھی سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی چونکہ یہ آپ کی نیشنل ہائی وے کو اور سپر ہائی وے کو کنیکٹ کرے گا، تو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ 2 اور شاہراہیں کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت سندھ حکومت کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے۔ ایک شاہراہ ہے ابراہیم حیدری میں، کورنگی کے راستے آپ وہاں پہنچتے ہیں، اور دوسری شاہراہ ہے ملیر کے اندر، اور اس کو بھی ہم نے نہ صرف سڑک سیوریج پہ کام کیا ہے بلکہ وہ لیویبل سپیس وہاں کریٹ کی ہے۔ جو ابراہیم حیدری والا پروجیکٹ ہے وہ انشاءاللہ اگلے 30 سے 45 روز میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کو انوگریٹ کر دیا جائے گا۔ اور جو ملیر والا پروجیکٹ ہے وہ تقریباً کوئی 45 سے 60 روز لگیں گے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں، ایک آن گوئنگ کام چل رہا ہے۔ تو یہ چیز ابراہیم حیدری کے ایریا میں، ملیر کے ایریا میں ایک بڑی خوشگوار تبدیلی سندھ حکومت کی جانب سے آئندہ چند ہفتوں میں آنے والی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا تھا کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت پیپل اسکوائر ہم نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے علاوہ موجودہ بجٹ میں 7.8 ارب روپے
ریپیئر آف میجر روڈز آف کراچی کے لیے سندھ حکومت نے رکھا ہے، جو کہ اس سال خرچ کیے جائیں گے 7.8 ارب روپے۔ یہ میں اس لیے آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ یہ ڈیلیوریبل سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں کسی اور کی طرح بات نہیں کر رہا کہ ہم یہ کر دیں گے، کاغذوں پہ نہیں۔ میں نے آپ کو بات کی، اگر ریڈ لائن کی پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے، میں نے آپ سے بات کی ملیر ایکسپریس وے کی پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے، میں نے آپ سے بات کی لنک روڈ کی پروسیجر آن گوئنگ ہے، میں نے آپ سے بات کی ابراہیم حیدری کی سڑکوں کی، ملیر کی سڑکوں کی، تو وہ آن گوئنگ ہے، میں آپ کو ٹائم فریم دے رہا ہوں۔ اور آخر میں جو میں یہ 7.8 ارب روپے میجر روڈز کا کمپوننٹ آپ کو اپنے بجٹ کا بتا رہا ہوں، یہ آن گوئنگ ہے۔ اس میں کچھ کراچی کی اہم شاہراہیں تعمیر کی جائیں گی اور کچھ پیسہ اس کے علاوہ ہم نے بیوٹیفیکیشن کے لیے رکھا ہے تاکہ تزئین و آرائش بھی ہو سکے، اس کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کیا جا سکے۔ یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہوئے میں ایک بار پھر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے اور سنسیئر ہے، اور میں امید کروں گا کہ وہ سیریسنس اور سنسیئرٹی جو ہم نے پچھلے چند روز میں دکھائی ہے، وفاق نے اور صوبے نے، وہ سنسیئرٹی، وہ سیریسنس اسی انداز سے آگے بڑھے گی، اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کو ہم پیراماؤنٹ رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کریں گے، مل کر کام کریں گے تاکہ ہم اپنے انڈسٹریل کمرشل کیپٹل کے مسائل کو حل کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں۔ اچھا یہ بتا دیں کہ صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جتنے بھی حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے، اس تمام معاملات اور فائل سے چلائے جائیں گے، یہ کیا خبر دوست ہے؟ اور باقی یہ کہ بس ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے کیا آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہے ہٹانے کے لیے؟ دیکھیے، میں پہلے بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں، بلکہ میں نہیں، میرے چیف منسٹر اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ وہ جو کمیٹی وفاقی وزراء اور سندھ حکومت کی بنی ہے، وہ جو فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس کے نہیں، ہمارے کوئی پروجیکٹ جو ایکنک میں اپروول کے لیے جاتے ہیں اس میں باٹل نیکس آ جاتے ہیں، ان باٹل نیکس کو ریموو کرنے کے لیے کوئی ایڈمنسٹریٹو کام جو ہے نا اس کمیٹی کے پاس نہیں ہوگا۔ وہ صرف باٹل نیکس کو دور کرے گی، کمٹمنٹ کو مٹیریلائز کرانے کے لیے کام کرے گی، اس کے علاوہ اس کمیٹی کا کوئی کام نہیں ہے۔ آئینی قانونی اعتبار سے جو ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے وہ سندھ حکومت نبھائے گی، جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ وفاقی حکومت نبھائے گی، اور جو مقامی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ایڈمنسٹریٹر نبھائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر سندھ حکومت اپوائنٹ کر چکی ہے سندھ بھر میں تمام اضلاع کے اندر، ان سب نے اپنا اپنا چارج سنبھال لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 روز میں بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل، جس کا حال دیکھ کے مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا، اس میں بہت ہی متحرک انداز سے کام کیا جا رہا ہے اور صفائی کو پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے۔ جو کچرا ماضی میں وہاں سے اٹھایا نہیں جاتا تھا ڈی ایم سی کی جانب سے، اس کو اس وقت پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے اور ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو وہ تمام ایڈمنسٹریٹرز اپنا اپنا کام کریں گے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ بیونڈ پالیٹکس آئیے مل کر اس شہر کی خدمت کریں، اس صوبے کی خدمت کریں اور لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں۔ یہ بتا دیں کہ جو منصوبے ہیں وہ زیادہ تر فیوچر پلاننگ ہے، جو 1100 ارب روپے پر مشتمل ہے۔ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک۔ ابھی جو کراچی کے لوگوں کی ضرورت ہے، جو نالوں کی صفائی ہے، جو بارشوں کے بعد جہاں جہاں پانی کڑا ہوا ہے اور گندگی اور غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، نہ وفاقی حکومت کی طرف سے نہ صوبائی حکومت کی طرف سے۔ میں بڑے احترام کے ساتھ آپ سے اختلاف کروں گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سال، 3 سال، 5 سال جو امیڈیٹ ڈیلیوریبلز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جس کے اوپر کوئی ہوا میں بات نہیں ہو رہی۔ اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملیر ایکسپریس وے بننے جا رہا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لنک روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے، چیز ہو رہی ہے۔ سیوریج ٹریٹمنٹ پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں بہت آگے سچویشن پہنچ گئی ہے اور سیوریج ٹریٹمنٹ کو پرائیورٹائز کیا گیا ہے اس کے اندر۔ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ ان تمام معاملات جو ہم کوٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام ہوا ہے۔ وہ تخیلاتی چیز نہیں ہے، وہ پریکٹیکل چیز ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور میں پر امید ہوں
کہ فیڈرل گورنمنٹ ان تمام کام کو کرنے میں ہماری مدد کرے گی, سنسیئر انداز سے مدد کرے گی. چونکہ میں سمجھتا ہوں یہ جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں نا کہ فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پریس کانفرنسز عوام کے مسائل حل نہیں کرتی. اس لیے میں شبلی فراز صاحب کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہ رہا. میں غلط سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی جب اچھے اسپرٹ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے جو کل لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم کو, اس میں وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ کراچی آئے اور آپ نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں جب سندھ حکومت اپنا دل کھول رہی ہے, ڈسپائٹ آل پولیٹیکل ڈفرینسز ہم مل کر کام کرنے کو تیار ہے, تو میں سمجھتا ہوں وفاق کو بھی یہ فراخ دلی دکھانی چاہیے. یہ قاضی صاحب آ رہا ہوں, یہ سب سے کروں گا. آپ نے کہا کہ 25,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں پورے صوبے میں, اور جو آپ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ 25,000 نہیں, 2.5 ملین, 25 لاکھ. سوری 25 لاکھ. تو جو آپ پی ٹی اے میں ہے جو اپنے اعداد و شمار دکھاتے ہیں, ویب سائٹ پہ رکھتے ہیں, اور جو ڈی سیز وہاں سے جاری کرتے ہیں اس میں میری وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. ان کے پاس جو ہے وہ یا تو یہ ہے کہ وہاں تک لوگ بر وقت پہنچے نہیں ہیں, ان کو بر وقت جو ہے مدد امداد نہیں دی گئی ہے. جب بارشیں برس رہی تھی اس وقت جو ہے پی ٹی اے میں پتہ نہیں کہاں سویا ہوا تھا, اب جا کے جو ہے وہ ان کو پتہ چلا ہے کہ کون کون کہاں پہ ہوا ہے. ایک تو یہ بات کہ پی ٹی اے میں کو اپڈیٹ نہیں ہے, وہ کرنا چاہیے. دوسرا, 2 گھنٹے پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق آپ کو جو پہلیا کے پیسے واپس دے دے, لیکن فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو میں آپ کو اس کا جواب مانگوں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ if you put the Sindh government in charge of the Sahara Desert, in 5 years there will be a shortage of sand. فواد چودھری صاحب زیادہ دور نہیں, کچھ عرصے پہلے ہمارے گن گاتے تھے, اسی سندھ حکومت کی تعریف کرتے تھے, اسی پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے تھے. میں میں چاہوں تو میں اس کا ناسٹی جواب دے سکتا ہوں, میں نہیں دینا چاہتا. میں کمیٹڈ ہوں, میری گورنمنٹ کمیٹڈ ہے, میری پارٹی کمیٹڈ ہے کہ مسائل کا حل کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, مل کر کام کریں گے. فواد چودھری صاحب سے لیکن یہ سوال کا جواب تو بنتا ہے کہ وزیر اعظم نے جو 162 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا کراچی شہر سے, وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا. وزیر اعظم پاکستان نے جو حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی کا افتتاح اسلام آباد میں بیٹھ کے کیا تھا, کیا وہ یونیورسٹی قائم ہو گئی ہے؟ فواد چودھری صاحب یہ سوال تو پوچھ سکتے ہیں کہ تھر پارکر کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال اسٹیبلش کرنے کا جو میرے وزیر اعظم نے, میرے کپتان نے فیصلہ کیا تھا, کہ وہ فیصلہ شرمندہ تعبیر ہو گیا. تو یہ اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ ان کی اپنی کیا پرفارمنس ہے, ان کا اپنا کیا کام ہے, صرف تنقید دوسروں پہ کرتے ہیں. ایک منٹ, دوسری چیز میں واضح کرنا چاہوں گا کہ پیسہ وفاق کا نہیں ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ پیسہ سندھ کی عوام کا ہے, یہ صوبہ سندھ کا پیسہ ہے. تو وفاق کیسے اپنا کلیم سٹیک کر سکتی ہے؟ کیا میں اسلام آباد کے پیسے پر اپنا کلیم سٹیک کر سکتا ہوں؟ کیا میں لاہور کے پیسے کے اوپر اپنا کلیم سٹیک کر سکتا ہوں؟ تو اگر زمین ہماری ہے, ادارہ ہمارا ہے, تو پیسہ بھی تو ہمیں ملے گا نا. تو یہ جو بار بار اس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں کہ وفاق یہ پیسہ دے گی, یہ پیسہ سندھ حکومت کا ہے, سندھ کی عوام کا ہے, صوبہ سندھ کا ہے, اور وہ پیسہ فوری طور پر ہم کو ملنا چاہیے تھا تاکہ ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن وفاق کی ایپلیکیشن کی وجہ سے, وفاق کی اپوزیشن کی وجہ سے وہ پیسہ ابھی تک سندھ کی عوام کو نہیں مل پایا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے نمبرز کی بات کی, پی ڈی اے میں دیکھیں, جو پی ڈی اے میں کام کر رہا ہے, دیکھیں فگرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریلیف کا کام اس وقت چل رہا ہے. بہت سارے جگہوں پہ اس وقت بھی پانی موجود ہے. پانی نکلے گا تو آپ کو ایگزیکٹلی ڈیمیج پتہ چلے گا, تو اس لیے نمبرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ پی ڈی اے میں فیلڈ میں موجود ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فیلڈ میں موجود ہے, صوبے کا وزیر اعلیٰ فیلڈ میں موجود ہے, پارٹی کا چیئرمین فیلڈ میں موجود ہے, ہمارے وزراء فیلڈ میں موجود ہیں. تو کام کیا جا رہا ہے. اب اگر کوئی اس کو منفی انداز سے پیش کرنا چاہتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ اس وقت تکلیف کی گھڑی میں اگر اس عوام کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے تو سندھ حکومت کھڑی ہوئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے. بتا دیں کہ سندھ حکومت
ने जो आदाद-ओ-शुमार दिए हैं कि 25 लाख लोग जो हैं वो सूबे में मुतासर हुए हैं, लेकिन अभी तक सिंध हुकूमत ने सिर्फ 40 से 50 हज़ार टेंट लोगों को प्रोवाइड किए हैं। अगर सिंध हुकूमत की इमदाद की ये रफ्तार रही तो सूबे में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। वफाकी सरकार पे प्रेशर आप लोग डेवलप क्यों नहीं करते कि सिंध में बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो आ सकता है। और दूसरी बात ये कि राशन के एक कट्टे और एक टेंट से क्या होगा, सूबाई हुकूमत को भी कोई रिलीफ का ऐलान करना चाहिए ना। ये जो ख़त है ये इसी चीज़ की कड़ी है ना, जो कल वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को लिखा है, ये बताया है, उनकी तवज्जो मबजूल कराई है कि मामलात बड़े संगीन हैं, लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। नुकसान का हल तलाश करने के लिए, नुकसान का अदराक करने के लिए वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तो हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारी जितनी कैपेसिटी है सिंध हुकूमत की, हमें पैसा कहीं बाहर से तो नहीं मिलता। आपको याद होगा 2010-2011 में चूँकि वफाकी हुकूमत हमारी थी तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत बड़ा पैसा, बड़ी रिलीफ शहरियों को दी गई थी। चूँकि फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास थी, सूबाई हुकूमत इस तरह इंगेज नहीं कर सकती इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ, तो इसलिए वज़ीर आला ने ये तवज्जो मबजूल कराई है ताकि वफाकी हुकूमत भी प्रायोरिटी के साथ ये मामला को हल करे। अभी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो मुत्तहदा के कन्वीनर हैं, उन्होंने ख़ासतौर पे आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की है अब उस पर एतराज़ किया है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने लसानी तफरीक की बुनियाद रख दी है और अब हमें मजबूर किया जा रहा है रोड पर निकलने के लिए, और अगर हम रोड पर निकले तो फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे, 100-150 लोग आ जाएंगे। बड़े बड़े मामला जो है ना उन्होंने बड़ी धमकियाँ दी हैं। अब आप लोगों की खैर नहीं है, अब आप क्या कहेंगे, वाकई ये लसानी बुनियाद पे आपने किया है? देखिए, मैं समझता हूँ MQM तय कर ले कि वो लसानियत पर बिलीव करती है कि नहीं, ये तय कर लें वो, क्योंकि वो जब उनको प्रोग्रेसिवनेस शो करनी होती है तो वो कहते हैं कि जी सिंध हमारा है, सिंधी हमारे हैं, हम सिंधी हैं, लेकिन धरती माँ है, उसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता। लेकिन जब उनको अपनी सियासत करनी होती है तो वो कहते हैं कि जी ये लसानियत बढ़ती जा रही है। क्या सुहेल राजपूत उर्दू स्पीकिंग नहीं है? थोड़ा मैं समझता हूँ ये जो लसानियत की फ़िज़ा बार बार ये लोग करते हैं ये गलत है, नहीं होना चाहिए। ये सूबा हमारा है, ये शहर हमारा है, इस सूबे के गांव देहात हमारे, लोगों की तफरीक ना करें, मिलकर काम करें, तभी मामला को हम हल कर पाएंगे। बाकी एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है, एहतजाज करना चाहते हैं, 100-150 लोग लाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह करें, कर लें। मैं समझता हूँ उनको अपने हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। जो पिछले 4 साल में उनके बल्दियाती नुमाइंदों ने इस शहर के साथ ज़्यादती की है, अगर मैं उसके ऊपर बात करना स्टार्ट कर दी तो मैं समझता हूँ बड़ी प्रॉब्लम होगी उनके लिए। जो ऐलान एक आपने मुताफिक के लिए कि अच्छा है कि कर्जे माफ़ और कैश, इसकी कोई लिमिट है? ये ना हो कि वही शुगर मिल मालकान कर्जे माफ़ करा रहे हैं, वडेरे माफ़, कोई लिमिट नहीं बनाई है। तो ये दूसरा ये कि गुज्जर नाले के हवाले से पीपल्स पार्टी और उसमें कहते हैं कि वहाँ MQM के ज़माने में कब्ज़ों पे, अब मलेर नदी, मलेर का इलाका, गड्ढा, यहाँ बहुत सारे गोठ आबाद हो गए, इनकी कोई लीज नहीं, कब्जा है। सिंध हुकूमत इन कब्ज़ों को लीगल करके लीज करके कब्जा लीगल कर देगी या इनको वापस भेजेगी, भाई जहाँ से आए वहाँ चले जाए? देखिए, वज़ीर आला सिंध कैटेगोरिकली ये बात कह चुके हैं कि बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। तो ये नहीं हो सकता कि मलीर के अंदर आप इंक्रोचमेंट रिमूव ना करें और गुज्जर नाले पर रिमूव कर लें, ये चीज़ नहीं हो सकती। ये अक्रॉस द बोर्ड की जाएगी और ये जो रिमूवल की सारी एक्सरसाइज है इसमें NDMA की खिदमात को इंगेज किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कोई तफरीक नहीं होगी, बिला तफरीक कार्रवाई होगी। और हम सबको समझने की ज़रूरत है कि जो घर उन नालों के ऊपर आबाद हैं वही पानी से ज़ेर आब आते हैं, वही निज़ाम को चोक करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक मुश्किल फ़ैसला है, बट ये मुश्किल फ़ैसला हम सबको बियॉन्ड पॉलिटिक्स करना है, क्योंकि इसके बगैर मामलात को आप हल नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि बियॉन्ड पॉलिटिक्स, विदाउट थिंकिंग कि किसका वोटर है क्या है, कॉम्पनसेशन का भी एक प्रोसीजर लाया जा रहा है। कॉम्पनसेशन के लिए फ़िगर भी इस पैकेज के अंदर जो 1100 अरब रुपए का है उस पैकेज को दर्ज किया गया। उसके आसपास अतराफ़ में सड़क बनाने का भी पैकेज है, वो तमाम चीज़ें हैं। तो एक मैसिव प्रपोज़ल के साथ सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत आ रही है और मैं समझता हूँ अच्छी नीयत के साथ आ रही है। इंशाल्लाह ये अच्छी नीयत है
یہ پریویل کرے گی. کر سکتے ہاں اس چیز کو حل کرنے کی ضرورت ہے, اور میں پر امید ہوں کہ افتخار سلوانی صاحب ایز ایڈمنسٹریٹر کراچی معاملات کو پرو ایکٹیو انداز سے حل کریں گے, آن گراؤنڈ نظر آئیں گے, اور جو امیدیں اور جو ٹرسٹ وزیر اعلیٰ سندھ نے, سندھ حکومت نے ان کے اوپر رپوز کیا ہے اس کو وہ فلی جسٹیفائی کریں گے. سر شہر کے متعدد علاقے ایسے ہیں جو کہ گٹرستان بن گئے ہیں. کسی بھی ڈسٹرکٹ کی آپ بات کریں, اردو بازار کی ہم بات کر لیں, کھادر کی بات کر لیں, گلبرگ کی بات کر لیں, یہ مسائل کب تک حل ہوں گے؟ آخر کیا توجہ ہے اس کا؟ اقتدار دیکھیں بہت ساری جگہوں سے تو بائی اینڈ لارج پانی نکال لیا گیا ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ میں اس بات کا اعتراف کروں گا کہ سیوریج کا پرابلم ہو گیا ہمارا ہے. ان معاملات کو بھی حل کرنے کے لیے سندھ حکومت کھڑی ہوئی ہے, معاملات کو حل کیا جا رہا ہے. میں کھارا در کی مثال دینا چاہوں گا کہ کھارا در کو کمپلیٹلی کلیئر کر لیا گیا تھا. کل وزیر مینشن پہ پھر پانی آ گیا تھا سیوریج کا, تو پھر واپس واٹر بورڈ کا عملہ وہاں پر گیا, معاملات کو کلیئر کیا. تو سچویشن خراب ہے, کیونکہ جو 40-45 سال کا بگاڑ ہے اس کو آپ 40 گھنٹوں میں ٹھیک نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں جو امیڈیٹلی کر پائیں گے, کچھ جو ہے میڈیم ٹرم, کچھ لانگ ٹرم میں. بٹ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو حل کیا جائے گا. وہ برانا صاحب نے سوال پوچھا تھا مجھ سے لونز کے حوالے سے, میں آپ کے جذبات کو 100% ایکو کرتا ہوں کہ جو لوگ ایکچول حقدار ہیں ان کو وہ ملنا چاہیے, جو لوگ حقدار نہیں ہیں ان کو وہ لون یا وہ فیسیلیٹیشن نہیں ملنی چاہیے. یہ کر کے آ رہا ہوں. مزید میں جو آپ نے اعلان کیا ہے آپ دونوں کے سوال بڑے اہم ہیں, اور ان دونوں سوالوں میں آپ نے جو سندھ حکومت کے جذبات ہیں ان کو ایکو کیا ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں وزیر اعظم کی توجہ اس لیے مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ معاملات سنگین ہیں, ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے بیوروکریسی والی بات کی یہ کچھ حد تک درست ہے. یہ ہوتا ہے لوگوں کو کام نہیں کرنے کا ایک انفارچونیٹلی راستہ ڈھونڈتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کل وزیر اعلیٰ سندھ جب سکھر بیراج گئے, گڈو بیراج گئے, تو وہاں پر اس کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا, پولیس آ گئی, عملہ آ گیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری طور پر معاملے کو کلیئر کرا, انہوں نے کہا بھائی روکو نہیں لوگوں کو. تو یہ بات آپ کی درست ہے, بٹ یہ سسٹم کی کچھ خرابیاں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہو سکتی, تھوڑا ٹائم لگے گا. میں یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ چیف منسٹر کا وہاں خود موجود ہونا, پارٹی چیئرمین کا یا وزراء کا وہاں پر موجود ہونا, یہ سیریسنس شو کرتا ہے ہماری, تاکہ بلیم گیم نہ ہو, تاکہ بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے گھروں پر نہ بیٹھے, بیوروکریسی بھی فیلڈ میں نظر آئے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. جو آپ نے بات کی بڑی اہم ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے لیٹر کو بھی چھوڑ کے اب یہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ صحافی بات کر رہے ہیں, ان باتوں سے وزیر اعظم کو سنجیدگی کا احساس ہونا چاہیے, معاملات کا احساس ہونا چاہیے, اور فوری طور پر بارش متاثرہ افراد کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کرنا چاہیے.